على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه اللهم صل وسلم وبارك على روح سيدنا ومولانا محمد في الأرواح اللهم صل وسلم وبارك على جسد سيدنا ومولانا محمد في الأجساد اللهم صل وسلم وبارك على قبر سيدنا ومولانا محمد في القبور اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وأصحابه وسلم محبت سے مل کے پڑھ رہے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال متهم. حمد و صلات کے بعد اللہ رب العالمین جل جلالہ وعظم شانہ ولا الہ غیرہ کے حضور دعا اے ذات احد و صمد اے ذات غفور و رحیم اور اے ذات ستار و غفار تو ہماری لغزشوں خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرما ہمارے ظاہر باطن پر اپنا خاص لطف و کرم فرما ہمارے گھروں پر اپنی خصوصی عنایات رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما ہر قسم کی ارضی و سماوی آفات بلیات امراض اور حادثات سے پورے عالم انسانیت کو بالخصوص حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کو تمام اسلامی ملکوں شہروں بستیوں کو خاص طور پر کریہ عشق محمد کشور حسین عرض وطن پاکستان کو محفوظ اور معمول فرما ماہ شعبان المعظم کے اس آخری جمعۃ المبارک کی برکتوں سعادتوں میں سے ہم سب کو حظ وافر عطا فرما قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ بقرہ کی بہت معروف آئے مبارکہ وہاں نمبر اس کا 154 ہے. آج کی گفتگو کا عنوان ہے اللہ رب العالمین مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو قبول حق اور اس پر عمل کی سعادتیں اور برکتیں عطا فرمائے. آج کی ہماری گفتگو استقبال رمضان کے حوالے سے ہوگی. قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے رب العالمین نے اہل ایمان کو ان کی صفت ایمان سے خطاب کیا یا ایھا الذین آمنوا اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کتب علیکم الصیام تم پر روزے فرض کیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم
جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پارسائی اور پرہیزگاری کو حاصل کر سکو۔ یہ اس آیہ مبارکہ کا سادہ سا ترجمہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ ارکان اسلام میں ماہ رمضان کے روزے جو ہیں ان کا 5واں نمبر ہے صوم رمضان، اور قرآن مجید کی یہ آیہ مبارکہ یہ بتا رہی ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک جتنے نبی تشریف لائے، جتنی شریعتیں آئیں اور جتنی امتیں موجود رہیں، ان سب میں روزے کا حکم موجود تھا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام ان کی نسبت تو یہ معروف ہے کہ وہ ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھتے تھے، مسلسل پورا سال، 13، 14 اور 15 چاند کی جو تاریخیں ہیں، ان کو ایام 20 کے روزے کہتے ہیں، ایام 20۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب آدم علیہ نبینا علیہ السلام جنت سے زمین پر اتارے گئے تو زمین کی گرمی سے، حبس سے ان کی رنگت پہ فرق آیا۔ کہا باری تعالیٰ کوئی ایسا نسخہ بتاؤ کہ میری اصل شباہت جو ہے وہ بحال ہو جائے، تو کہا ہر مہینے 3 روزے رکھے۔ تو پھر انہوں نے یہ روزے رکھے، ان کا معاملہ حل ہو گیا۔ جتنے سلاسل ہیں صوفیہ کرام کے جو اس راستے پہ چلتے ہیں، وہ ان روزوں کی بہت پابندی کرتے ہیں کہ یہ ہر مہینے کے 3 روزے صرف انسان کے چہرے کی خوبصورتی میں اضافہ نہیں کرتے، اس کی باطن کی خوبصورتی کو بھی بڑھاتے ہیں، اس کو ظاہر باطن کی لطافت عطا کرتے ہیں۔ تو پہلے نبی آدم علیہ السلام ہیں، ہر مہینے روزے رکھتے۔ پھر حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام ہے، جن کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، ان کی شریعت میں 6 مہینے کے روزے تھے، 6 مہینے کے افطار، تو وہ 6 مہینے روزے رکھتے تھے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے ہاں 40 دن کے روزے، ان کا ذکر موجود ہے۔ تو سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے ہاں بھی روزے کے انسائکلوپیڈیا برٹینیکا، وہ جو فاسٹنگ اس کا آرٹیکل ہے، وہ محقق ریسرچ سکولر کہتا ہے کہ روئے زمین پر کوئی مذہب ایسا نہیں ہے، وہ الہامی مذہب ہو یا غیر الہامی مذہب ہو، یعنی یہودیت، عیسائیت، تو یہ تو الہامی مذاہب ہیں، بدھ مت ہو، جین مت ہو، باقی جتنے ہندو مت ہوں، ان سب کے ہاں روزے کا تصور موجود ہے۔ ہندوؤں کے ہاں بھی وہ بہت روزے رکھتے ہیں مختلف اوقات میں، احکام مختلف ہیں، تفصیلات ان کی مختلف ہیں، لیکن روزے کا تصور جو ہے وہ ہر مذہب کے اندر موجود ہے۔ تو باری تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو روزے اہل ایمان تم پر فرض کیے گئے، تم پر فرض نہیں ہوئے، سارے نبیوں کی امتیں روزے رکھتی آئی ہیں۔ صوم جو ہے اس کی جمع صیام ہے، کتب علیکم الصیام، بہت معروف کتاب ہے حجت الاسلام، حضرت امام غزالی علیہ رحمہ و رضوان کی مکاشفۃ القلوب، مکاشفۃ القلوب، اس پہ شیخ نے صوم اور رمضان پر بحث کی ہے۔ صوم کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ سامہ یصوم و صومن، اس کا معنی ہوتا ہے رک جانا، باز رہنا۔ تو صوم میں چونکہ انسان اپنے آپ کو بعض چیزوں سے روک لیتا ہے، اس لیے اس کو صوم کہتے ہیں۔ اسلامی شریعت میں اللہ کی رضا کے لیے طلوع سحر سے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور مباشرت سے روک لینے کا نام یہ شریعت میں روزہ ہے۔ کہ اللہ کی رضا کے لیے آدمی طلوع سحر سے غروب آفتاب تک، مقصود اللہ کی رضا۔ ویسے کوئی آدمی ڈائٹنگ کرتا ہے، 2 دن کھانا نہ کھائے، تو اس کا یہ بھوکا رہنا روزہ نہیں ہے۔ روزے میں نیت کیا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے یہ کہ رب راضی ہو جائے، یہ مقصود اور مطلوب ہے۔ میں نے اسلامی عبادات کے
خطبے میں یہ بات عرض کی تھی کہ انسان کی جو فطرت ہے وہ 4 جذبوں سے عبارت ہے. اس میں محبت ہے، اس میں غصہ ہے، اس میں خوف ہے، جنس کی خواہش ہے. تو خوف کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ نماز فرض کر دی کہ جھکنا ہے تو میرے سامنے جھکو. تو شیخ نے لکھا ہے کہ محبت انسان کی اصل ہے. اس محبت کے جذبے کو پروان چڑھانے کے لیے اللہ نے 2 چیزیں فرض کی. ایک حج فرض کیا، روزے فرض کی. کہ حج کا سفر بھی انسان صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی محبت میں کرتا ہے. یہ سارے کے سارے مناسک حج، ان کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیں. کیوں بندہ دوڑا بھاگا پھرتا ہے؟ کہ اس ساری کی ساری دوڑ دھوپ سے رب راضی ہوتا ہے. اسی طرح روزے میں بھی وہ کہتے ہیں کہ آدمی کس کے لیے کھانا پینا چھوڑ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کی طلب میں. تو کہا کہ محبت الہیہ کے فروغ کے لیے روزہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان پر فرض کیا. تو شیخ نے لکھا کہ 3 طرح کے روزے ہوتے ہیں، 3 قسمیں انہوں نے بیان کی. وہ کہتے ہیں صوم العوام ہے، صوم الخواص ہے، اور صوم خاص الخواص ہے. کہتے صوم عوام کیا ہے؟ کہ بس سحر سے لے کر غروب تک کھانے پینے سے اور مباشرت سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا، یہ عام لوگوں کا روزہ ہے. یہ صوم عوام ہے. پھر کہتے ہیں صوم خواص کیا ہے؟ کہ انسان نہ صرف یہ کہ کھانے پینے اور جنسی خواہش کے معاملات سے اپنے آپ کو روکے رکھے، بلکہ اس کے جسم کے سارے اعضاء اللہ رب العالمین کی ناراضگی اور نافرمانی کے کاموں سے باز آ جائیں. صوم خاص کیا ہے؟ صوم الخواص، کہ کھانا پینا بھی ترک کرے، پھر اس کے جسم کے سارے اعضاء وہ کیا؟ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اس کی نافرمانی، حق ظلم کرنے سے رک جائیں، زبان جو جھوٹ بولنے سے رک جائے، بدگوئی سے رک جائے، غیبت سے رک جائے. اسی طرح سے آنکھ جو ہے وہ ان کاموں سے جن سے منع کیا ہے اس سے رک جائے، پاؤں غلط کاموں کی طرف چلنے سے رک جائیں. تو جب انسان اپنے سارے جسم کے اعضاء کو اللہ کی نافرمانی اور ناراضگی کے کاموں سے روکتا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ خواص کا روزہ ہے. پھر وہ کہتے ہیں خاص الخواص کا بھی روزہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ کھانا پینا چھوڑ دیا، مباشرت ترک کر دی، اللہ کی ناراضگی اور نافرمانی کے کام چھوڑ دیے. یہ مطلوب مقصود ہے. لیکن آدمی روزہ رکھ کے جو سویا ہے سحری سے لے کے وہ پھر اٹھا ہے افطار کے وقت، تو سارا وقت غفلت میں گزارا ہے. کوئی نافرمانی کا کام نہیں کیا تو کوئی اچھا کام بھی نہیں کیا. وہ کہتے یہ بھی کوئی ٹھیک بات نہیں ہے. وہ ہوتے خاص الخواص کا روزہ یہ ہے کہ نہ صرف انسان کھانے پینے سے اور باقی معاملات سے اپنے آپ کو روکے رکھے، اللہ کی ناراضگی اور نافرمانی کے سارے کاموں سے باز آ جائے، بلکہ جسم اور اس کے سارے اعضاء، قلب اور قالب بالکل مستعد ہو کر جانفشانی کے ساتھ اللہ کی رضا کے کاموں میں مصروف ہو جائے. زبان ہے تو چپ نہ رہے، درود پاک پڑھے. زبان خاموش نہ رہے، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرے. کان جو ہیں وہ اس جگہ پہ جائیں جہاں ان کے کانوں میں قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آئے. پاؤں نیکی کے کاموں کی طرف اٹھنے لگ جائیں. 5 وقت مسجد کی طرف دوڑے، نماز تراویح کے لیے آئے. ہاتھ صدقہ و خیرات کرنے لگ جائیں. تو جب یہ کیفیت انسان پر طاری ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ اصل مقصود ہے. تو یہ روزہ کن لوگوں کا ہے؟ خاص الخواص کا. VIP جو لوگ ہیں، جو پرہیزگار متقی لوگ ہیں، یہ ان کا روزہ ہے. پھر حضرت شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ استاد ہیں امام غزالی کے، ان کا انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ فلسفہ روزے کا کیا ہے؟ پرہیزگاری اور پارسائی ہے. آدمی کو پرہیزگاری اور پارسائی حاصل ہو جائے. وہ لکھتے ہیں میں نے اپنے شیخ سے پوچھا کہ انسان کو تقوی اور پرہیزگاری کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟
تو جواب میں شیخ نے فرمایا 4 چیزوں کا اہتمام کرو۔ کیا کرو؟ 4 چیزوں کا اہتمام کرو، تمہیں پارسائی کی دولت نصیب ہو جائے گی۔ اس میں وہ کہتے ہیں تقلیل طعام، کم کھانا، کھانا کم کرو۔ پھر تقلیل منام، نیند کم کرو، جس کو شب داری سے تعبیر کیا گیا۔ پھر کہا گیا تقلیل کلام، اپنی زبان کو خاموش رکھو، کم سے کم گفتگو کرو جی۔ اور چوتھا فرمایا تقلیل عوام، کم آمیزی، خلوت نشینی۔ تو وہ کہتے ہیں تصوف کے لیے، صوفی کے لیے یہ 4 چیزیں ضروری ہیں۔ جیسے شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے کہا نا کہ صوفیاں را شش علامت اے پسر، اے بیٹے جو صوفی لوگ ہیں ان کی 6 علامتیں ہیں۔ رنگ دردو، آہ سردو، چشم تر۔ ایک تو وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں آہیں بھرتے رہتے ہیں، ان کی زبان ذکر خدا میں مصروف رہتی ہے۔ پھر خوف الہی کا ان پہ غلبہ ہوتا ہے، اور پھر ان کی آنکھیں ہر وقت اللہ کی محبت میں آنسو بہاتی ہیں۔ کم خوردنو، کم گفتنو، خوابش حرام۔ پھر وہ کم کھاتے ہیں، کم بات چیت کرتے ہیں۔ غیر ای صوفی نہ باشد والسلام۔ اور جس آدمی کے اندر یہ 6 خوبیاں نہیں ہیں، وہ جو کہتا رہے، صوفی ہرگز نہیں ہے۔ تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں رب العالمین نے یہ 6 کی 6 باتیں شامل کر دی ہیں۔ تقلیل طعام بھی ہے، اس میں تقلیل منام بھی ہے کہ کھانا کم کر دیا۔ اور یہ فلسفہ ہے روزے کا کہ سارا سال معدے پہ جو زور آپ ڈال کے رکھتے ہیں اس کو تھوڑا وقفہ دیں۔ ویسے تو ہمارے یہاں ہر کام کا کوئی نہ کوئی پہلو نکال لیتے ہیں۔ سحری میں اتنا کھا لیا کہ سارا دن جو ہے وہ کھٹی ڈکاریں ہی آتی رہیں، تو یہ روزے کا مطلوب نہیں ہے۔ روزے کا مطلوب ہے اپنی خوراک میں کمی لائیں۔ صرف کاری میں اس طرح کی چیزیں کھائیں کہ عام دنوں میں بھی وہ دستیاب نہیں ہے۔ تو روزے کا مقصود تو کم کھانا تھا، اگر اس کو آپ نے ٹائمنگ بدل کے پہلے سے زیادہ کر دیا ہے تو وہ مطلوب حاصل نہیں ہو سکتا جس کا اصل مقصود ہے۔ تو اسی طرح سے نیند کم ہو گئی جی، پہلے صرف عشاء پڑھ کے گھر جا کے سو جاتے تھے، اب نماز تراویح بھی ہے، پھر ساری رات سوئے رہتے تھے۔ بعض لوگ فجر کے وقت ہی اٹھتے تھے، بعض اس کے بعد تو کہا نہیں سحری کے لیے اٹھنا ہے، تو نیند بھی اس میں کم کر دی۔ پھر روزے کی حالت میں کہا گیا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو روزے کو توڑ دیتی ہیں، اس میں جھوٹ بولنا ہے، چغلی کرنا ہے جی، خصلتان یفسدون الصیام، اس میں غیبہ ہے، جھوٹ ہے، کذب ہے، تو زبان کو بھی ان چیزوں سے روکا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے وہ ساری چیزیں جو انسان کے باطن کو اجلا ستھرا کر سکتی ہیں وہ روزے کے نصاب میں۔ تو روزہ انسان کو تکلیف دینے کے لیے نہیں آیا، روزہ انسان کو راحت دینے کے لیے آیا ہے۔ روزہ انسان کو پاک کرنے کے لیے فرض کیا گیا، اس کا ظاہر باطن پاک ہو جائے۔ روزہ انسان کو کمزور کرنے کے لیے نہیں، اس کی روحانی قوت کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے فرض کیا۔ پھر چند دنوں بعد ماہ رمضان المبارک آ رہا ہے۔ احادیث میں ہم دیکھتے ہیں، اور خاص طور پہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، مشکوٰۃ شریف نے باقی کتب حدیث سے اس حدیث کو لیا ہے کہ شعبان کے آخری دن اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں اکٹھا کیا ممبر کے سامنے۔ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فی آخر یوم من شعبان۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں ہمیں سامنے بٹھا کے شعبان کے آخری دن حضور نے خطبہ دیا ہے، اور یہ خطبہ استقبال رمضان کی اصل ہے جی، کہ استقبال رمضان کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے فرمایا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک۔ اللہ، اب یہ ماہ رمضان کے استقبال میں وہ گفتگو ہے جو زبان نبوت سے صادر ہے۔ کہا ہے لوگو، بے شک تم پر ایک برکتوں اور عظمتوں والا مہینہ جلوہ فگن ہونے والا۔ اذلکم یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم، تم پر ایک عظیم مہینہ، عظمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ
وہ جلوہ فگن ہونے والا، اللہ نے اس کے دن کا روزہ فرض کیا ہے اور راتوں کے قیام کو بڑے اجر و ثواب کی چیز جو ہے وہ بتایا ہے۔ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، سرکار نے فرمایا وہ ایسا مہینہ ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ تو یہ عام مہینہ نہیں ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں یہ عظمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ، مبارکن کہا جی، برکتوں والا مہینہ ہے۔ پھر اس کی شرح بھی حدیث میں آئی ہے، ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ کوئی مومن اس بات پر دل سے راضی ہو جائے، اللہ تیرا شکر ہے زندگی میں ایک بار پھر مجھے وہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ نصیب ہونے جا رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان کی آمد پر دل میں خوشی محسوس کرے۔ روزے رکھنا باقی معاملات تو بعد کی بات ہے، صرف اس بات پر خوش ہو جائے رمضان آ رہا ہے۔ من فرح بدخول رمضان حرم اللہ علی النیران، اس کے اس عمل پر اللہ رب العالمین اس پر جہنم کو حرام کر دیتا کہ یہ بندہ ماہ رمضان المبارک کا استقبال کرنے کے لیے دلی طور پر خوش ہے، خوش ہو کے کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے۔ ارد گرد ماحول میں نظر ڈالے نا، کتنے لوگ ہیں جو پچھلے رمضان میں تھے اس رمضان میں نہیں ہیں، کیا خبر ہے اگلا رمضان نصیب ہو نہ ہو تو اس کا بے حد و بے حساب شکر ہے کہ باری تعالیٰ نے ہمیں یہ عظمتوں اور رحمتوں والا مہینہ عطا کہ خوش ہو جائے، اس کے لیے بھی یہ اتنی بڑی بشارت موجود ہے۔ پھر فرمایا جب رمضان داخل ہوتا ہے، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم، جیسے ہی یہ مہینہ آتا ہے اللہ رب العالمین جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، آسمانوں کے رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ وسلسلۃ الشیاطین، اور شیاطین کو، سرکش جنات کو وہ جکڑ کر ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں کیا ہوتا ہے، جیسے یہ مہینہ طلوع فرماتا ہے اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کے تمام تر دروازے مخلوق پہ کھول دیتے ہیں۔ شب برات ہے، شب لیلۃ القدر ہے، شب جمعہ ہے اور باقی عیدین کی راتیں ہیں جن میں عبادت کرنے والے کے لیے حضور نے فرمایا جنت واجب ہو جاتی ہے، تو وہ مختصر وقت ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ صبح ہو شام ہو، دن ہو یا رات ہو، اللہ کی رحمتوں کے تمام تر دروازے اس کی مخلوق پر کھلے رہتے ہیں اور اللہ کا کرم صدائیں دیتا ہے، پکارتا ہے، دروازہ بھی کھلا ہے، دینے والا دینا بھی چاہ رہا اور آوازیں دے رہا ہے۔ تو بڑی معرومی اور بدقسمتی ہوگی کہ کوئی آدمی ان بابرکت اور قیمتی لمحات کو ضائع کرے اور اپنے آپ کو خدا کی رحمتوں کے حصول کے لیے جو کام ہیں ان میں مشغول نہ کرے۔ تو کہا جب رمضان آتا ہے فتحت ابواب السماء، فتحت ابواب الجنہ، یہ بھی کہا فتحت ابواب الرحمہ، رحمتوں کے دروازے جو ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں۔ اور پھر کیا اجر اور ثواب ہے اس عبادت کا، اس پہ بھی نظر ہونی چاہیے۔ فرمایا من صام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ، یہ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری مسلم۔ حضور نے فرمایا جس خوش نصیب مسلمان نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے کہ میرا رب راضی ہو جائے ماہ رمضان کے روزے رکھے، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرمائے۔ من صام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ایک مہینے کے یہ روزے سال کے گناہ، کیا ساری زندگی کے گناہوں کی معافی کا سبب ہو جاتے ہیں۔ اس سے بڑا اکرام کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑا اللہ کا کرم کیا ہو سکتا ہے کہ اس عبادت سے زندگی کے پچھلے سارے گناہ، ان کی معافی کی سند اور گارنٹی اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے۔ پھر اسی خطبہ میں کہا کہ اللہ نے اس کے راتوں کے قیام کو بڑے اجر و ثواب کی چیز بتایا ہے، اس سے مراد نماز تراویح ہے، اور نماز تراویح کو لوگ
ہلکا سمجھتے ہیں جی، اور بعض لوگ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں یہ سنت سے ثابت ہی نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے اصحاب کی مشاورت ہوئی ہے سیدنا فاروق اعظم کی عہد میں، اور اس بات پر صحابہ نے اجماع کیا ہے کہ 20 رکعت نماز تراویح یہ با جماعت ادا کی جائے جی۔ اب سارے صحابہ جس عمل پر اجماع کر رہے ہیں وہ کوئی معمولی عمل ہے جی؟ جی انہوں نے یہ با جماعت 20 رکعت کی، بھئی انہوں نے اپنی مرضی سے تو نہیں کیا نا، حضور کے سارے احکامات اور ارشادات کو سامنے رکھ کے انہوں نے صحابہ کے مشورے سے یہ فیصلہ کیا کہ یہ 20 رکعت نماز تو پڑھنی ہے، کوئی گھر پڑھے کوئی مسجد میں پڑھے، اجازت تو ہے، لیکن رمضان کے اہتمام میں انصرام میں اس کو اگر با جماعت سارے مل کے پڑھیں تو پھر مزہ زیادہ ہے، لذت زیادہ ہے۔ تو 1400 سال سے، کتنے سال سے؟ 1400 سال سے 20 رکعت نماز تراویح با جماعت دنیا کے تمام ملکوں میں پڑھی جاتی رہی ہے جی۔ 8 والا جو تراویح والا معاملہ ہے وہ بھی درست نہیں ہے جی۔ وہ 8 رکعت جس نماز کا ذکر ہے وہ صلاۃ اللیل ہے، تہجد کی نماز ہے، اس میں 2 نفل بھی ہیں، اس میں 4 بھی ہیں، اس میں 8 بھی ہیں، 12 بھی ہیں، لیکن جو تواتر کا عمل ہے حضور کا نماز تہجد کے لیے وہ 8 رکعتیں، 8 رکعتیں نماز تہجد ہیں، وہ اور نماز ہے۔ تو وہ رمضان کی نماز جس کا خاص اجر ہے، حضور نے فرمایا من قام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، نماز تراویح ادا کی، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ تو یہ بہت رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اب 20 رکعت نماز تراویح روز پڑھیں جی، اور اس میں ایک تو یہ اجر ملتا ہے، پھر بسم اللہ کی بے سے والناس کی سین تک آدمی کو پورا قرآن مجید فرقان حمید سننے کا موقع ملتا ہے پورا۔ یہ قرآن مجید کے 540 رکوع ہیں جی، اور یہ رکوع انہوں نے کیسے رکھے ہیں اس کے اس منظر میں بھی یہ بات بیان کی گئی ہے کہ 20 رکوع روز پڑھے جائیں تو پورے رمضان میں یہ پھر جا کے 27ویں کو جی یہ تعداد مکمل ہو جاتی ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ یہ تقسیم یہ بتاتی ہے کہ نماز تراویح 20 رکعت ہے۔ جو لوگ 4-8 پڑھ کے گھر چلے جاتے ہیں وہ سمجھے نفل پڑھ کے آئے، ان کی نماز تراویح نہیں ہوئی۔ نماز تراویح 20 رکعت، اور اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے جی میں بچپن سے شوق ہوتا ہے، ایک شوق یہ بھی تھا کہ قرآن مجید سنا جائے، تو بڑی بڑی دور کہ فلاں اچھا قاری ہے وہ پڑھتا ہے، فاصلہ طے کر کے جا کے قرآن سنتے تھے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے فیصل ٹاؤن کے مکینوں کو، اس جامعہ مسجد انوار رسالت میں نماز تراویح ادا کرنے والوں کو یہ ایک بہت بڑی سہولت فراہم کی ہے کہ بہت اعلیٰ درجے کے قاری صاحب اور حافظ قرآن، میں تو ان کو شیخ المجودین کہتا ہوں، کہ باقی قاری قرآن پڑھتے ہیں جی، لیکن یعلمون تعلمون کے علاوہ اکثر لفظ جو ہیں وہ سمجھ ہی نہیں آتی۔ یہاں قبلہ قاری صاحب کی یہ بڑی مہربانی ہے کہ جس مودت اور محبت کے ساتھ یہ بسم اللہ کی بے سے والناس کی سین تک قرآن سناتے مزہ آ جاتا۔ آپ کتنی دور سے میں نماز تراویح میں صرف قاری صاحب کا قرآن سنیا، تو یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جس کو ضائع ہرگز نہیں کرنا ہے، طے کرنا ہے کہ بالکل اس رمضان المبارک میں روزہ بھی رکھنا ہے اور قرآن مجید فرقان حمید بھی سننا ہے نماز تراویح میں قاری صاحب، اور یہ پوری تجوید کے ساتھ، پورے فن تجوید کے ساتھ اور بڑے تحمل کے ساتھ قرآن پاک سناتے ہیں۔ تو جو مزہ ان کے پیچھے نماز تراویح پڑھنے میں آتا وہ کہیں اور محسوس نہیں ہوا۔ تو اللہ کا کرم ہے، اکثر حافظ جو ہیں وہ ماشاءاللہ ایک ایک نماز تراویح میں کئی دفعہ بھولتے ہیں، لیکن انہوں نے اتنی محنت کی ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ سارا قرآن سناتے ہیں، کہیں وقفہ نہیں آتا، کہیں غلطی نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پورا سال پڑھتے ہیں، اپنی منزل روز تلاوت کرتے ہیں، اور پھر رمضان کے لیے خاص طور پر اہتمام ہوتا ہے۔
تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے ذریعے سے یہ اعلان کرایا ہے جو اس مہینے کے روزے رکھے اس کے بھی سارے گناہ معاف ہیں، جو اس مہینے میں نماز تراویح میں قرآن سنے اللہ کریم اس نماز کی برکت سے ان کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ پھر اسی حدیث میں حضور نے فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے کہ اولہ رحمت، اس کے پہلے 10 دن وہ رحمتوں کے ہیں، عشرہ رحمت، درمیان والا عشرہ جو ہے وہ عشرہ مغفرت ہے، وآخرہ عتق من النار، اور جو آخری 10 دن ہیں اس میں تو عبادت کرنے والوں کو جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ اور سند جاری کر دی جاتی ہے۔ پھر سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا ہوا شہر المواسات، یہ ہمدردی کا مہینہ، ایک دوسرے کے ساتھ غم گساری کا مہینہ ہے۔ عمر آپ نے ارد گرد دیکھیں جی کون لوگ ہیں جن کے ہاں کھانے پینے کا سحری افطاری کا انتظام نہیں ہے، تو وہ مواسات کا مظاہرہ کریں، ان ضرورت مندوں اور محروم لوگوں کے لیے سحری اور افطاری کے کھانے کا انتظام کریں۔ اور کیا فرمایا سرکار دو عالم سے، جو کسی روزے دار کو افطار کرائے اسی خطبے میں اس کے لیے جہنم سے آزادی ہے۔ صحابہ نے کہا حضور ہر آدمی کے پاس تو یہ گنجائش نہیں ہوتی کہ وہ لوگوں کو افطاری کرائے یا سحری کرائے، تو کہا جو ایک کھجور کے ساتھ، پانی کے ایک گھونٹ کے ساتھ، یا دودھ کے ایک گھونٹ کے ساتھ بھی کسی روزے دار کو افطار کرا دے گا، اللہ رب العالمین اس کو یہ اجر عطا فرمائے۔ تو یہ خود کھانے پینے کا نہیں، ضرورت مندوں اور معاشرے کے محروم طبقے کو کھلانے اور پلانے کا موسم۔ تو جن کو اللہ نے توفیقات دی ہیں وہ اس طرف بھی آئیں کہ اس مواسات فرمایا ہوا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے کہ آدمی رک جاتا ہے، صبر کرتا ہے ان ساری باتوں سے، اور فرمایا وہ جزاء الجنہ، اور صبر ایسی عبادت ہے جس کی جزا جنت ہے۔ تو یہ مہینہ رحمتوں کا، برکتوں کا، مغفرتوں کا اور آگ سے آزادی کا پروانہ جاری کرنے اور اللہ رب العالمین کی رحمتیں دینے آیا ہے، اس کا خوش دلی سے استقبال کریں اور دعا کریں اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک کی ساری رحمتوں اور برکتوں سے ہم کو فیض یاب فرمائے، روزہ رکھنے کی طاقت قوت بھی عطا فرمائے، نماز تراویح اور پنجگانہ نماز، نماز تہجد اور نماز تراویح میں قرآن سننے کی بھی توفیقات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔